ناظرین، ملک کے سیاسی حالات پر دھمکیوں، خدشات اور اعترافات کا موسم چھا چکا ہے۔ آنے والے 3 ماہ میں حکومت کو ایسی کون سی مشکل آنے والی ہے؟ الیکشن کمیشن پر دباؤ کیوں بڑھایا جا رہا ہے؟ کابینہ اجلاس سے باہر آنے والی اندرونی خبریں چونکا رہی ہیں۔ ان خبروں کے مطابق وزیر اعظم نے اگلے 3 ماہ تک کسی بھی وزیر کو ملک سے باہر جانے سے روک دیا ہے۔ کابینہ اجلاس کے بعد وزیر اطلاعات فواد چودھری نے جو پریس بریفنگ دی، اس میں انہوں نے الیکشن کمیشن پر شرط عائد کی کہ اگلے تمام بائی الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے کرانا لازمی ہو گیا ہے۔ حکومت اگلے کسی بھی الیکشن کے لیے فنڈ صرف اسی صورت میں جاری کرے گی اگر الیکشن کمیشن وہ انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ سے الیکشن کمیشن کو اگلے تمام جو ابھی بائی الیکشنز ہیں یہ ای وی ایم کے اوپر کرانے لازمی ہیں، اور اگر الیکشن ای وی ایم کے اوپر نہیں ہوتے تو حکومت اس کو فنڈ نہیں کر سکے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت داروں کو فنڈز کے نام پہ آئینی اداروں کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ آپ پارلیمنٹ کو بلیک میلر کہہ رہے ہیں کیونکہ پارلیمنٹ نے قانون بنایا ہے، آپ تمام اداروں کا احترام کریں۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے حکومتی دباؤ مسترد کر دیا ہے۔ میڈیا پر شائع کی گئی خبروں کے مطابق الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے ٹینڈرز جاری کرنے کا دباؤ بڑھایا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق یہ گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے۔ میڈیا کے ذریعے بیانات سے الیکشن کمیشن مرعوب نہیں ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے حکومتی دباؤ مسترد تو کیا، لیکن الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کا جائزہ لینے کے لیے 3 کمیٹیاں بھی بنا دی ہیں۔ 29 نومبر کو روزنامہ جنگ کی خبر کے مطابق 3 کمیٹیاں جائزہ لے رہی ہیں کہ آئندہ عام انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ خبر میں ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی پوری کوشش ہے کہ نئے نظام کے تحت کام کرے، لیکن جلد بازی میں الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم پر منتقل ہونا شاید ممکن نہ ہو۔ خبر کے مطابق الیکشن کمیشن کے ذریعے کا کہنا تھا کہ دیگر ملکوں کو الیکٹرانک ووٹنگ شروع کرنے میں ہی کئی سال لگ گئے تھے، لیکن ہم سے توقع کی جا رہی ہے کہ ہم چند سال میں پوری طرح اس سسٹم پر منتقل ہو جائیں گے۔ 25 نومبر کو الیکشن کمیشن نے جدید ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے لیے حکومت کو خط لکھ کر فنڈز مانگے تھے۔ الیکشن کمیشن نے لکھا تھا آئندہ عام انتخابات میں لگ بھگ 23 ماہ رہ گئے ہیں، اس سے پہلے 8 لاکھ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں خریدنا ہے۔ وہ مشینیں رکھنے کے لیے کوئی ویئر ہاؤس بھی چاہیے ہوگا، ایک ڈیٹا سینٹر بنانا ہوگا، ایک کنٹرول سینٹر بنانا ہوگا، عملے کو ٹریننگ دینا ہوگی۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ اس کے لیے 3 ایکڑ زمین درکار ہوگی۔ روزنامہ جنگ نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا خرچہ 2 لاکھ روپے کے قریب ہے۔ یوں صرف 8 لاکھ مشینوں کی خریداری کے لیے 160 ارب روپے درکار ہوں گے۔ مشینوں کے سٹوریج اور عملے کی تربیت پر اٹھنے والے اخراجات اس کے علاوہ ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ووٹنگ مشینوں کی خریداری سے پہلے، انہیں رکھنے کے لیے سٹوریج کی دستیابی سے پہلے، عملے کی ٹریننگ سے پہلے حکومت الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ کیسے کر سکتی ہے کہ اگلے ضمنی انتخابات بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں سے کرائے جائیں؟ ایک چیز جس کی تیاری ہی نہیں ہے، وہ چیز کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو کیا یہ دھمکایا جا رہا ہے؟ اور سوال تو یہ بھی اہم ہے کہ وزیر اعظم نے اپنے وزراء کو 3 ماہ تک ملک سے باہر جانے سے کیوں روکا ہے؟ 3 ماہ میں ایسا کیا ہونے جا رہا ہے؟ پوچھیں گے وزیر مملکت محمد خان صاحب سے۔ خان صاحب شکریہ سر، آپ کے قیمتی وقت کا باری باری آتے ہیں تمام ٹاپکس پہ۔ پہلے ذرا یہ 3 مہینے والا سر معاملہ سلجھا دیں، یہ کیا ہے؟ مطلب اگلے 3 ماہ میں ایسا کیا ہونے جا رہا ہے کہ وزراء کو ملک میں رہنا ہوگا اور پھر ان کو رہ کے جو ہے وہ اپنی وزارت دیکھنا ہوگی؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ آج بڑی اہم میٹنگ ہوئی کابینہ کی اور اس میں ان تمام امور پہ جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی، چونکہ آپ نے اسپیسیفک سوال پوچھا ہے کہ وزرائے کرام کو منع کیا گیا ہے کہ آپ بیرون ملک جو ہیں وہ بغیر بتائے نہ جائیں۔ ایسی پابندی نہیں ہے، لیکن بغیر بتائے ظاہر ہے وزیر اعظم صاحب کی اجازت سے جایا جا سکتا ہے اگر کوئی ریاستی معاملہ ہو، حکومتی معاملہ ہو۔ یہ تو پہلے ہماری حکومت کے آنے کے بعد سے یہی سسٹم ہے۔ نارملی ہمارے پارلیمانی وفود جاتے ہیں اور جو وزرائے کرام ہیں وہ بہت کم گئے ہیں، زیادہ تر سرکاری دوروں پہ ہی گئے ہیں، اور اگر کوئی نجی معاملات کے لیے کسی کو جانا پڑے تو وہ باقاعدہ اجازت لے کے جو ہے وہ جاتے ہیں۔ تو صرف اس وجہ سے کہ ابھی آئندہ کے جو اہم معاملات ہیں اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ پہلے تو کوئی جائیں نا، اور اگر جانا ہو تو پھر لازم ہے کہ ان کے نالج میں لا جائے۔ اس کا معاملہ کیا ہے؟ مطلب وہ 3 مہینے میں ایسا کیا ہونے جا رہا ہے؟
نہیں 3 مہینے میں کوئی نہیں ایسا ہونے جا رہا، بس 3 مہینے کا انہوں نے اس لیے کہا ہے کہ شاید یہ اس سال کے جو آخری 1 مہینہ ہے اس کے بعد اور 1-2 مہینے اور اس میں انشاءاللہ معاملات اور بہتری کی طرف چل پڑیں گے، تو ضروری ہے کہ وزرائے کرام یہیں موجود رہیں، کسی بھی وقت مشاورت کی ضرورت ہو یا کابینہ کی میٹنگ ہو، کوئی ایسا اسپیسیفک معاملہ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کو کہا گیا ہے کہ آپ یہیں رہیں جب تک زیادہ ضرورت نہ ہو تو باہر نہ جائیں۔ اچھا، یعنی بہتری جو آ رہی ہے جس کی وجہ سے وہ ان کو کہا گیا کہ آپ رک جائیں، اس بہتری کو مزید بہتر بنائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا علی صاحب، سر یہ الیکشن کمیشن کو کیسی ڈیمانڈ رکھ دی آپ نے، حالانکہ آپ کی گورنمنٹ بضد تھی کہ ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے طرف جائیں گے، اور آپ نے کہا تھا، متعدد دفعہ کہا، آپ سے مراد آپ کی گورنمنٹ نے، کہ ہم ہر چیز ہر سہولت مہیا کریں گے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہمیں یہ کر کے دکھاؤ پھر ہم وہ کریں گے۔ سر جو کام انہوں نے پہلے کبھی کیا ہی نہیں ہے وہ اس کا ٹیسٹ پہلے آپ کو کیسے دیں؟ اس کو ذرا اس طرح سے ہم لیں کہ الیکشن کمیشن ایک آزاد اٹانومس ادارہ ہے، آئینی ادارہ ہے، اور انہوں نے الیکشن کنڈکٹ کروانا ہے۔ حکومت پاکستان نے اس بات کو لازمی بنانا ہے اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ الیکشن کمیشن کو تمام وہ سہولیات مہیا کی جائیں جو ایک آزاد الیکشن کے لیے ضروری ہیں۔ اب چونکہ پارلیمان ایک لا پاس کر چکا ہے، پارلیمان ایک لا پاس کر چکا ہے جس کے تحت جو آئی ووٹنگ ہے وہ بھی ہونی اب لازمی ہے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، اور ساتھ ساتھ ووٹنگ اس بار الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ہوگی۔ اب چونکہ پارلیمان نے یہ لا پاس کیا ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہم لا جو ہے، جو قانون ہے، اس پہ عملداری ہو۔ اس سلسلے میں جو ہمیں ضرورت ہوگی الیکشن کمیشن کو ہم متعاون دیں گے، چاہے وہ مالی ہو چاہے اور معاونت ہو، جو بھی سہولت ان کو چاہیے وہ دیں گے۔ لیکن بہرحال ایک حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے لا پہ عمل بھی ہو، اور ویسے بھی تحریک انصاف ہی اس چیز کو انیشیٹ ہم نے کیا تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ٹرانسپیرنسی آئے اور ایک آزاد الیکشن ہو، اور خاص کر اوورسیز پاکستانیز کو موقع دیا جائے۔ یہاں پہ سر میں فواد چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ دوبارہ بھی سنوا دوں گا، یہاں پہ شرط رکھی جا رہی ہے کہ آپ پہلے ہمیں الیکٹرانک ووٹنگ پہ ضمنی انتخابات کر کے دکھائیں پھر فنڈ جاری کریں گے۔ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے وقت کم رہ گیا ہے، پیسے دیں تاکہ ہم تیاری شروع کریں۔ اچھا سر، یہی بات جو الیکشن کمیشن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب پہلے یہ کر کے دکھائیں، یہ بات الیکشن کمیشن یہ لا پاس ہونے سے پہلے کر رہا تھا ان اعتراضات میں جن کو آپ نے مسترد کیا کہ جناب اس کے لیے آپ کو پورا تیاری چاہیے ہے، میکنزم آپ کو بنانا پڑے گا، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں بس لا پاس کرو ہر طرح سے۔ تو سر اب دیکھیں نا، یو آر ان اے فکس رائٹ ناؤ۔ دیکھیں ہم تو بھرپور کوشش کریں گے کہ ہم ایسے جو بھی ضروریات ہو وہ ہم پورا کریں تاکہ الیکشن کمیشن قانون پہ لا پہ عمل جو ہے وہ کر سکے۔ اس وقت پابند ہے آپ پہ، ہم سب پہ، جو بھی جس لیول پہ حکومتی اس جو ہے جو معاملہ ہے اس میں اس کا کوئی کردار ہو، چاہے وہ ایک سیاسی کارکن ہو، چاہے وہ ایک جرنلسٹ ہو، چاہے وہ سرکاری لوگ ہوں، تو وہ یقینی بنائے کہ پارلیمان کے بنائے ہوئے لاس پہ عمل ہو۔ آپ لوگوں کی ذمہ داری ظاہر ایک اور لیول کی ہے کیونکہ آپ جرنلسٹ ہیں، لیکن جو الیکشن کمیشن ہے اور جو حکومتی ارکان ہیں، جو حکومتی نمائندے ہیں اور جو حکومت ہے، ہم لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ نے لا پاس کیا ہے تو بہترین اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر یہ بلدیاتی الیکشنز میں اور آگے کے جو آنے والے الیکشنز ہیں جنرل الیکشن سے پہلے اگر اس میں یہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو یہ اور بھی بہتر ہو جائے گا۔ کوئی سقم اگر ہے بھی تو وہ سقم نکل جائے گا۔ علی صاحب سر، بلدیاتی الیکشن بہت بڑا الیکشن ہوتا ہے، مطلب اس کو اگر آپ دیکھیں چھوٹی جگہ پہ پولنگ بوتھ، اور آپ تو جانتے ہیں اس چیز کو، وہ جنرل الیکشن کے لیول کا الیکشن ہوتا ہے بلدیاتی الیکشن۔ کیا آپ مجھے یہ صرف کلیئرٹی چاہیے سر کہ کیا یہ شرط اپنی جگہ قائم ہے کہ پہلے آپ ضمنی یا بلدیاتی الیکشن کنڈکٹ کروا کے دیکھیں پھر ہم آپ کو فنڈ جاری کریں گے، یا گورنمنٹ آف پاکستان وہ متعلقہ فنڈز، وہ متعلقہ ہیومن ریسورس جو الیکشن کمیشن ڈیمانڈ کر رہا ہے آپ اس کو فی الفور جاری کرنے جا رہے ہیں؟ جو آئینی ذمہ داری ہے علی حیدر بھائی وہ پوری کی جائے گی۔ ہم نے صرف یہ بات کی ہے کہ جو پارلیمنٹ سے اب لا پاس ہوا ہے کہ الیکشن ہمارا الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ہوگا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مین الیکشن سے پہلے کچھ الیکشنز میں اس کو ٹرائی کر لیں تاکہ اس میں کوئی سقم ہے وہ رہ جائے، وہ نکل جائے۔ اور دوسرا، یہ کوئی حکومت یا الیکشن کمیشن کی آپس کی لڑائی والی صورتحال نہیں ہے۔ ہم نے الیکشن کمیشن ہمارا ایک آئینی ادارہ ہے، ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اور اس کے لیے آئینی فورمز موجود ہیں ان ڈسکشنز کے لیے، اور وہ جو
جو پارلیمنٹری افیئرز کی کمیٹی ہے وہاں یہ ایشوز سارے ڈسکس ہوتے ہیں. وہ شاید اگلے ہفتے اس کی میٹنگ میں آ بھی جائے. وہاں اگر الیکشن کمیشن کے آنریبل ممبران کو کوئی خدشات ہیں اس میں تو وہ اس کو ادھر ڈسکس بھی کر لیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں آئینی معاملات کو آئینی فورم پہ ڈسکس کیا جائے تو اس کے بہتر نتائج نکلتے ہیں. سر یہ الیکشن کمیشن کا جو بیان ہے نا سر, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آئی تھنک وہ ہم زیادہ اس پہ کلیئرٹی سے بات کر پائیں گے. وہ کہتا ہے جناب کہ دیگر ملکوں کو الیکٹرانک ووٹنگ شروع کرنے میں کئی سال لگ گئے, ہم سے توقع کی جا رہی ہے کہ ہم چند سال میں پوری طرح اس سسٹم پر منتقل ہو جائیں گے. اور الیکشن کمیشن نے آپ کے دباؤ کو بھی مسترد کیا. الیکشن کمیشن نے کہا یہ گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے, میڈیا کے ذریعے بیانات سے الیکشن کمیشن مرعوب نہیں ہوگا. سر the only problem is, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آئینی ذمہ داری ان کو بھی پوری کرنی ہے اور آپ کو بھی پوری کرنی ہے. the pertinent question is کہ ان کی ریکوائرڈ جو چیک لسٹ ہے الیکشن کمیشن کی, وہ آپ سے پیسے مانگ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں we're running short of time, ہمارے پاس وقت کم ہے, ہمیں پیسے دیں, ہمیں جگہ دیں, ہمیں بندے دیں. آپ وہ کب دے رہے ہیں سر؟ آن لائٹر نوٹ میں کہوں گا کہ جو ہمارے کسی محترم ترجمان نے وہاں سے کہا ہوگا کہ گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے, تو واقعی گڈا گڈی کا کھیل یہ نہیں ہے, اور ہم بھی نہیں چاہتے کہ گڈا گڈی کا کھیل یہ بنے, کیونکہ الیکشن کو گڈا گڈی کا کھیل بنا دیا گیا ہے. جس طریقے سے ابھی لاہور کے الیکشن میں لوگوں کے ضمیر خریدے جا رہے ہیں, وہ ویڈیوز علی حیدر بھائی آپ نے دیکھی ہیں. میں بصد احترام توقع کرتا ہوں کہ محترم جو ہمارا قابل صد احترام الیکشن کمیشن ہے وہ اس کا نوٹس لے گا. حالانکہ جو سینٹ آف پاکستان کا انتہائی اہم الیکشن تھا یہاں پہ اسلام آباد کی سیٹ پہ, اور وہاں پہ جس طرح سے ضمیروں کے سودے لگے, اور آپ سب نے دیکھا کہ جس طرح ایک بڑے سیاستدان کے ایک برخوردار نے جس طرح سے وہاں خرید و فروخت کا ایک بازار لگا. ویڈیوز موجود ہیں, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ ہے گڈا گڈی کا کھیل. اس گڈا گڈی کے کھیل کو ختم کرنے کے لیے عمران خان صاحب جو مرد بحران ہے وہ ایسا ایک سسٹم لے کے آئے جس سے مافیا کی کمر ٹوٹے گی. ہم سب کو مافیا کی کمر توڑنی چاہیے. اور ایک اور بات تھی, میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے جو وہاں سے بات آئی ہے بالکل مناسب بات ہے. ہمارا یہ الیکشن کمیشن ہے, کسی اور کا نہیں ہے, ہمارا اپنا الیکشن کمیشن ہے, ہم نے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ بیانات سے نہیں, اس کو ایک صحیح طریقے سے کیا جانا چاہیے, اور وہ وہی ہے جو میں نے آپ کو ابھی اس پروگرام میں پہلے حصے میں بات کی, اور دوبارہ وہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. آئینی معاملہ ہے, آئینی فورم موجود ہے پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹری افیئرز کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں یہ ڈسکس ہو جانا ہے. نیکسٹ ویک شاید اس کی میٹنگ کنڈکٹ ہو. وہاں جو خدشات ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, حکومت چاہے گی, کوشش کرے گی اس کو ایڈریس کیا جائے. ہاں یہ ہم نے یقینی بنانا ہے کہ جو پارلیمان سے لا پاس ہوا ہے وہ اس پہ اب عمل ہو. آئین کے مطابق آپ چلیں گے, اور توقع کی جائے گی کہ الیکشن کمیشن بھی آئین کی پاسداری کرے. بہت بہت شکریہ جناب خان صاحب. سر آپ کے قیمتی وقت کا ایک وقفہ لیں گے. سابق جج گلگت بلتستان اور رانا شمیم صاحب عدالت میں ان کا بیان, ان کے بیٹے ہمارے ساتھ ہوں گے اس وقفے کے بعد. ان سے پوچھیں گے کہ کیا وہ ابھی بھی اپنے اس واٹس ایپ پہ اور اخبار میں آنے والے ایفیڈیوٹ کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں اس وقفے کے بعد. ناظرین, سابق چیف جسٹس پر الزامات کا معاملہ الجھتا جا رہا ہے. الزام لگانے والے سابق چیف جج کے متضاد بیان نے نئے سوالات پیدا کر دیے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق چیف جج رانا شمیم کے بیان پر توہین عدالت کیس سماعت ہوئی, جس میں رانا شمیم پہلی بار عدالت میں پیش ہوئے. عدالت کے سامنے انہوں نے انکشاف کیا کہ انہوں نے اخبار کو تو کوئی بیان حلفی دیا ہی نہیں تھا, ان کا بیان تو سیلڈ تھا. نہ جانے کیسے افشاں ہو گیا. جب سماعت شروع ہوئی تو جسٹس اطہر من اللہ نے رانا شمیم کو روسٹرم پر بلا کر سوال کیا کہ آپ نے 3 سال بعد ایک بیان حلفی دیا ہے, نیوز پیپر نے آپ کا بیان حلفی پبلک تک پہنچایا ہے. اس پر رانا شمیم نے جواب دیا کہ بیان حلفی شائع ہونے کے بعد مجھ سے رابطہ کیا گیا تو میں نے کنفرم کیا بیان حلفی سر بمہر تھا, مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس طرح لیک ہوا. جس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آپ نے وہ بیان حلفی انہیں نہیں دیا. سابق چیف جج رانا شمیم نے جواب دیا کہ نہیں, میں نے بیان حلفی اشاعت کے لیے نہیں دیا. چیف جسٹس اسلام آباد اطہر من اللہ نے سوال کیا کہ آپ نے لندن میں بیان حلفی کس مقصد کے لیے دیا. چیف جسٹس نے حکم دیا کہ آپ بتائیں کہ 3 سال بعد یہ بیان حلفی کس مقصد کے لیے دیا گیا. آپ نے عوام کا عدالت سے اعتماد اٹھانے کی کوشش کی. آپ نے جو کچھ کہنا ہے اپنے تحریری جواب میں لکھیں. سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے عدالت سے صدا کی کہ رانا شمیم سے جواب مانگا جائے. رانا شمیم کے مطابق لندن میں بیان حلفی ریکارڈ کرایا گیا. رانا شمیم کو اوریجنل بیان حلفی پیش کرنے کی ہدایت کی جائے. سابق چیف جج رانا شمیم نے ایک اور حیران کن انکشاف کرتے ہوئے کہا
کہ مجھے نہیں معلوم کہ جو بیان حلفی رپورٹ ہوا وہ کون سا ہے، میں پہلے رپورٹ کیا جانے والا بیان حلفی دیکھ لوں۔ رانا شمیم کے اس حیران کن بیان پر اٹارنی جنرل نے عدالت سے استدعا کی کہ اٹارنی جنرل نے عدالت سے درخواست یہ کی کہ بات ریکارڈ پر لائیں کہ رانا شمیم نہیں معلوم کہ بیان حلفی میں کیا ہے۔ 10 نومبر کو بیان حلفی دیا گیا اور آج وہ کہتے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہے۔ اٹارنی جنرل نے مزید کہا کہ رانا شمیم کو 3 سال پہلے کا تو یاد تھا کہ کس نے کیا کہا تھا، لیکن 20 دن پہلے کا بیان حلفی یاد نہیں۔ جس شخص نے بیان حلفی دیا اسے یاد نہیں کہ بیان حلفی میں کیا لکھا ہے۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ اگر انہیں نہیں معلوم تو پھر یہ بیان حلفی کس نے تیار کروایا۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا اگر یہ مختلف بیان حلفی پیش کر دیتے ہیں تو پھر خبر شائع کرنے والے اخبار پر بہت زیادہ ذمہ داری آ جاتی ہے۔ رانا شمیم کے آج کے بیان نے معاملہ مزید الجھا دیا، جس کے بعد عدالت نے سابق چیف جج گلگت بلتستان کو 5 روز کے اندر تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت کے ساتھ اصل بیان حلفی پر عدالت نے پیش کرنے کا حکم جاری کیا۔ سماعت ختم ہونے کے بعد بھی رانا شمیم کمرہ عدالت سے باہر نہیں نکلے، وہ انتظار کرتے رہے کہ میڈیا جائے تو وہ باہر نکلے۔ سماعت ختم ہونے کے آدھے گھنٹے بعد جب وہ کمرہ عدالت سے نکلے تو صحافیوں سے کہا کہ کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ آج کی سماعت اور سابق چیف جج رانا شمیم کے نئے موقف کے بعد حکومت کا رد عمل بھی سامنے آیا۔ آج وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا محمد شمیم کا بیان حلفی سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ذریعے اخبار تک پہنچا ہے۔ 3 ہفتے پہلے گلگت بلتستان کے سابق چیف جج رانا شمیم کا ایک بیان حلفی سامنے آیا تھا، جس میں انہوں نے الزام لگایا تھا کہ 2018 میں اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار نے ہائی کورٹ کے ایک جج کو حکم دیا تھا کہ 2018 کے عام انتخابات سے قبل نواز شریف اور مریم نواز کو ضمانت پر رہا نہ کیا جائے۔ گلگت بلتستان کے سینئر ترین جج نے پاکستان کے سینئر ترین جج کے حوالے سے اپنے حلفیہ بیان میں لکھا ہے کہ میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز شریف عام انتخابات تک جیل میں رکھنے کے حوالے سے جب دوسری جانب سے یقین دہانی ملی تو وہ یعنی ثاقب نثار پرسکون ہو گئے اور ایک چائے کا کپ طلب کر لیا۔ بات کریں گے اسی حوالے سے احمد حسن رانا جو کہ وکیل بھی ہے رانا شمیم صاحب کے اور ان کے صاحبزادے بھی ہیں۔ سر شکریہ آپ کا، یہ بتائیے گا سر کہ جب یہ رانا صاحب نے کہہ دیا کہ ان کا یہ جو ایفیڈیوٹ ہے اس کی صحافی کو میں نے تصدیق کر دی تھی، متعلقہ صحافی جنہوں نے خبر شائع کی میں نے تصدیق کر دی تھی، تو پھر انہوں نے یہ کیوں کہا کہ اخبار کی خبر سے میرا تعلق نہیں ہے اور وہ میں نے پڑھی نہیں ہے رپورٹ جو اخبار میں شائع ہوئی، وہ ایفیڈیوٹ مجھے پتہ ہی نہیں ہے؟ دیکھیں علی حیدر صاحب، آپ لوگ شاید آرڈر نہیں پڑھتے، آرڈر میں ایسا کچھ نہیں لکھا، آرڈر میں پڑھ دیتا ہوں، بڑا کلیئرلی لکھا ہے اٹ اپیئرڈ دیٹ ہی واز ناٹ، ہی سے مراد ہے رانا محمد شمیم صاحب، that he was not sure regarding the contents of the purported affidavit or document. purported affidavit سے مراد ہے کہ جو affidavit circulate ہو رہا ہے واٹس ایپ پہ اس کے بارے میں، کیونکہ انہوں نے وہ ابھی تک نہیں دیکھا تو انہوں نے اس کے بارے میں کہا کہ جی مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ہے، میں نے affidavit بالکل ایگزیکیوٹ کیا and I'm standing by it. اچھا ٹھیک ہے، تو کیا یہ بھی کہا تھا انہوں نے رانا صاحب نے کہ جو بیانی حلفی لندن میں دیا تھا وہ ان کو یاد نہیں ہے؟ نہیں ایسا انہوں نے کچھ نہیں کہا جی، الحمدللہ ان کے سینسز بالکل صحیح ہیں اور ان کو پتہ انہوں نے کیا ایگزیکیوٹ کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا تو ابھی یہ بتائیے گا انہوں نے یہ بھی فرمایا اکارڈنگ ٹو دا رپورٹس کہ انہوں نے یہ جو اپنا بیان ہے ایفیڈیوٹ ہے یہ سربہ مہر دیا تھا، سیلڈ دیا تھا، تو سر یہ کس کو دیا تھا انہوں نے سیلڈ؟ نہیں جی مجھے انہوں نے نہیں بتایا کہ انہوں نے کس کو دیا، تو اس لیے مجھے نہیں پتا جی، I'm sorry. No comments. اچھا سر، مطلب آپ چونکہ بیٹے تو ہیں لیکن آپ وکیل بھی ہیں، تو یہ اتنی امپورٹنٹ بات کہ انہوں نے ایک سیل ڈاکیومنٹ جو ہے ایک ایفیڈیوٹ جو ہے وہ کس کے حوالے کیا اور بعد میں وہ واٹس ایپ میں سرکولیٹ ہونے لگ گیا، پتہ نہیں وہ والا اصل ہے کہ نہیں ہے، لیکن جو بھی ہے تو آپ کو نہیں لگتا یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے یہ پتہ ہونا کہ کس کے ہاتھ میں گیا اور کس نے آگے سرکولیٹ کر دیا؟ دیکھیں ابھی لطیف افریدی صاحب ایک شو پہ، میرے خیال سے کسی شو پہ ان کو آن ایئر لیا گیا ہے کہ ان سے اب سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ آپ سے کیا انہوں نے ڈسکس کیا، مجھ سے جتنا ڈسکس کیا میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں، اس سے زیادہ بالکل نہیں آپ کو بتا سکتا، I'm really sorry. اچھا سر، کیا مطلب اس میں ایسا کیا تھا کیونکہ یہ ایفیڈیوٹ اگر انہوں نے حلف نامہ دیا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ایک پبلکلی کل کو آگے جانا تھا، اس کو سیلڈ کیوں کیا انہوں نے؟ اینی آئیڈیا سر؟ ویسے علی حیدر صاحب
اگر آپ اس کی بجائے یہ سوال مجھ سے پوچھیں تو مجھے زیادہ مزہ آئے گا جواب دینے میں کہ اب اس کے بعد کیا ہوئے گا. ایفیڈیوٹ کو تو انہوں نے انڈورس کر دیا ہے, انہوں نے تو کہہ دیا ہے ہاں جی یہ میرے کنٹینٹس ہے. اب یہ پوچھیں اس کے بعد کیا ہوئے گا, پھر میں اس کے جواب دوں. سیل کیا ہے کہ نہیں کیا, یہ ٹیکنیکلٹیز کہیں معنی نہیں رکھتی ہیں, یہ بڑی بے معنی باتیں ہیں. آپ مجھ سے کانسیکوینسز کے بارے میں پوچھیں, اس کے امپیکٹ کے بارے میں پوچھیں, میں اس کے بعد جواب دوں آپ کو. سر وہ اصل میں اس وجہ سے نہیں پوچھ پا رہا کیونکہ یہ کیا ہوگا یہ فیصلہ تو عدالت کرے گی نا سر. ہم تو بات کریں گے کہ آج جو گفتگو ہوئی, جو بات ہوئی, جو عدالت کے ریمارکس, جو آپ کے بعض جو باتیں تشنا رہ گئی ہیں, ادھوری رہ گئی ہیں, ان کا جواب چاہیے تھا بیسکلی. تو ان کا جواب تو اب آپ کو مل جائے گا, اب ہم جواب داخل کر دیں گے انشاءاللہ. تھوڑی دیر صبر کر لیں, پیشنس از ورچیو. تو آپ کو 4 دن میں جواب مل جائے گا. جو سوال کورٹ نے اٹھائے ہیں اس کا جواب ہم دے دیں گے انشاءاللہ ان رائٹنگ. اچھا سر یہ بتائیے گا, یہ جو صحافی کا بیان ہے, متعلقہ جو صحافی انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نے خود کال پہ تصدیق کروائی تھی جسٹس صاحب سے اس ایفیڈیوٹ کی, اس میں کتنی سچائی ہے؟ یہ سوال کا جواب میرے والد صاحب دے سکتے ہیں. سوری جی, نو کمنٹس. اچھا سر, چونکہ آپ وکیل ہیں اور آپ سے اگر عدالت پوچھے گی یہی بات, میں عدالت تو نہیں ہوں ڈیفینیٹلی. نہیں دیکھیں, میں لائر ہوں تو مجھے پتہ ہے نا, میرے کلائنٹ نے مجھے جتنا بتایا ہے اور جتنا بولنے کی اجازت دی, میں اس سے زیادہ بول نہیں سکتا نا. یہ میری لیگل اوبلیگیشن بھی ہے. ٹرائی ٹو پلیز انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے. اچھا سر, یعنی اس میں یہ تو ہے نا کم سے کم کہ یہ جو واٹس ایپ پہ سرکولیٹ ہو رہا ہے ایفیڈیوٹ, اس کو اب آپ نے تو پڑھ ہی لیا ہوگا, تو آپ نے وہ ڈاکومنٹ بھی پڑھا ہوگا جو کہ جسٹس صاحب نے ایفیڈیوٹ لکھا تھا. تو کیا یہ دونوں مختلف ڈاکومنٹس ہیں؟ نہیں, میں یہاں ہی روک دوں, پھر آپ کا سوال بے معنی ہو جائے گا. کیونکہ میں نے وہ ایفیڈیوٹ جو ابھی تک میرے والد صاحب نے ایگزیکیوٹ کیا ہے, نہ میں نے دیکھا ہے نہ میں نے پڑھا ہے. جو اس کے اوریجنل کاپی کی ٹرو کاپی میں نے نہیں ابھی تک دیکھی. مجھ سے سر آپ پھر دفاع کس چیز کا کریں گے اگر آپ نے اوریجنل ڈاکومنٹ نہیں پڑھا, اور یہ جو ہے اس سے کیا نگیٹ کر رہے ہیں کہ یہ وہ ڈاکومنٹ نہیں ہے جو واٹس ایپ پر ہے؟ نہیں, میں نے تو یہ کہیں نہیں کہا. لیکن آپ کو اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو 4 دن کتنے گھنٹے بنتے ہیں, 24 سے ملٹیپلائی کریں, 5 دن تو 130 گھنٹے تو بن جاتے ہیں. بہت ٹائم ہے یار ٹو ڈرافٹ ریپلائی. اچھا چلے اتنا بتا دیں سر کہ یہ جو واٹس ایپ پہ یا جو صحافی نے ایک جاری کیا تھا, اخبار نے جو شائع کیا تھا ڈاکیومنٹ, یہ وہ ڈاکیومنٹ نہیں ہے جو کہ اصل میں انہوں نے الف دیا تھا. علی حیدر صاحب آپ بریکنگ نیوز چاہ رہے ہیں, میں آپ کو بریکنگ نیوز کوئی نہیں دینے والا. سوری, آپ جتنا خریدیں گے کوئی فائدہ نہیں. میں لائر ہوں. نہیں وہ تو ڈیفینیٹلی سر آپ لائر ہیں, بٹ the thing is کہ پھر آپ دیکھیں آپ اس سے وہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں جن کے جواب کوئی ہے ہی نہیں, وہ قراءت سرائیں ہیں آپ لوگ. میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں کہ میڈیا ٹرائل نہ کریں نا, تھوڑا سا صبر کر لیں تو پھر آپ لوگوں کو سب کچھ پتہ چل جائے گا. لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. آپ نے خود ہی کہا یہ حلف نامہ صحافی کو تصدیق کروا دینا, یہ بھی تو کسی سابق جج کا میڈیا ٹرائل ہی کیا نا سر آپ نے. اگر آپ نے ایسا کیا ہے, حلف ایسا کیا ہے جس کو آپ نے جاری کر دیا, صحافی کے ساتھ تصدیق بھی کر دی ہے, تو آپ نے بھی سابق چیف جسٹس آف پاکستان کا میڈیا ٹرائل کیا سر. نہیں, ہم نے تو نہیں کیا, آپ نے سٹارٹ کیا, کیونکہ آپ لوگ کے پاس سارے رائٹ ہیں. آپ لوگ فری پریس ہیں, آپ چاہے جس پہ بھی رپورٹنگ کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ باہر کے ملک میں ایکشنز ہوتے ہیں تو وہاں تو رپورٹنگ بڑی لمیٹڈ ہوتی ہے. میرے والد صاحب پہ کتنا کچھ بول دیا گیا, کسی نے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا. یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے, انجسٹس ہے. میں تو کہوں گا یہ بہت بڑا انجسٹس ہے. کسی چینل نے ابھی تک یہ نہیں بولا کہ کس طرح فیصل واڈویر صاحب نے یہ بول دیا. اب ان کے پاس کوئی پروفس ہیں, کس چینل نے یہ بول دیا کہ میرے والد صاحب لیکچر اٹینڈنگ کرتے اور پیسے لیتے حرام کے, اللہ اعوذ باللہ. کس طرح کسی نے ابھی تک بولا ہے؟ کوئی شو کاز ہوا ہے, کوئی ایکشن لیا گیا ہے؟ اٹس ویری انفارچونیٹ. یہ میرا گریونس ہے, یہ آپ لوگ ہائی لائٹ کریں, اس چیز کو لائیں سامنے. درست ہے رانا صاحب, جس نے یہ باتیں کی ہیں بغیر پروف کے, آئی تھنک یو شوڈ ڈریگ دم ٹو دا کورٹ. انہوں نے اگر غلط کہا ہے تو دے شوڈ بی پیئنگ فار اٹ. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از سر کہ آپ نے بھی تو ایک سابق چیف جسٹس کو اسی طرح سے ان پہ اتنا بڑا الزام لگایا ہے سر, اور وہ الزام اس کی آپ نے تصدیق بھی کی ہے صحافی سے, پھر صحافی نے اس کو چھاپ دیا, وہ بعد میں پبلک ڈاکومنٹ بن گیا. ابھی آپ یہ بتانے سے گریزاں ہیں کہ آپ اس ڈاکومنٹ کو اون کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. علی حیدر صاحب, میں نے تو کہیں نہیں بولا, میں نے تو بار بار بولے میرے والد صاحب اس کے ساتھ ایفیڈیوٹ کے ساتھ سٹینڈ کر رہے ہیں. اور اگر ہم نے ایلیگیشن لگایا ہے, ابھی تک سابق چیف جسٹس صاحب, ایک آپ کو میں بتا دوں, میں لائر ہوں, کہ ہی از انوسنٹ
टिल प्रूवन गिल्टी, कोई उनके खिलाफ अभी तक इंक्वायरी नहीं हुई। तो आप इंक्वायरी तो होने दें। अभी एक इंक्वायरी आपको पता है बैठ चुकी, नहीं इंक्वायरी बैठ नहीं चुकी, सॉरी, एक इंक्वायरी के लिए, जुडिशियल इंक्वायरी के लिए कल बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब ने एक पिटीशन फाइल की है जिसमें प्री एडमिशन नोटिस भी हो गया। अटॉर्नी जनरल साहब को कॉल किया है 8 तारीख के लिए। उसमें यही है कि जो ऑडियो लीक्स आई हैं, क्योंकि उसमें भी तो वही बात है जो एफिडेविट में, तो उसको उन्होंने कहा कि जी वो तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस है, अगर वो रिफ्यूट नहीं होता तो फिर तो उसकी जुडिशियल इंक्वायरी होए और उसके ऊपर सच का सच झूठ का झूठ, और ये फिर एफिडेविट तो फिर मीनिंगलेस हो जाएगा क्योंकि वो तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस आ जाएगा। चले ठीक है राणा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। एक वक्फा लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कारकर्दगी से उनके अपने भी नाराज होते जा रहे हैं। गवर्नर सरवर साहब ने ऐसा क्या बयान दे दिया, बात करेंगे, तज्जिया भी लेंगे जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब से इस वक्फे के बाद। अवामी सर्वेज, माशी तज्जियाकार, हामी एंकर्स, यहाँ तक के पार्टी के अपने रहनुमा भी सब तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत से मायूस होने लगे हैं। आज वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्विटर पर एक खबर शेयर की। उन्होंने बताया कि टेक्सटाइल की बरामदात 20 अरब डॉलर के करीब है। चावल की 9 मिलियन टन रिकॉर्ड फसल हुई है, इसे बरामद के तकरीबन 5 अरब डॉलर्स मिलेंगे। चीनी, टमाटर, प्याज की कीमतें मुसलसल कम हो रही हैं, लेकिन मीडिया ये अच्छी खबर नहीं दे रहा। फवाद चौधरी की इस ट्वीट के बाद हुकूमत के ही इदारा शुमारियात ने जो अदाद जारी किए वो पढ़कर इस ट्वीट से मिलने वाली खुशी जायल हो जाती है, क्योंकि इन अदाद शुमार के मुताबिक महंगाई की शरह 11.5% तक पहुंच चुकी है। इस महीने महंगाई में 3% इजाफा हुआ। फरवरी 2020 के बाद यह महंगाई की बुलंद तरीन शरह है। एक माह में टमाटर 132% महंगे हुए, कुकिंग ऑयल 10% महंगा हुआ। महंगाई का एक सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स होता है जिसमें इंतहाई जरूरी चीजों की कीमत शामिल की जाती है, वो इंडेक्स 18% इजाफा बता रहा है। होलसेल प्राइस इंडेक्स में 27% इजाफा हुआ। बढ़ती महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी भी एक अजाब की सूरत मुसल्लत हो चुकी है। आज कराची में बेरोजगारी से तंग 40 साल शख्स ने खुदकुशी की। कुछ दिन पहले मीडिया से ताल्लुक रखने वाले 35 साल फहीम मुगल ने बेरोजगारी से तंग आकर खुदकुशी की। ये खुदकुशियां बता रही हैं कि अवाम किस हद तक तंग आ चुके हैं। 23 नवंबर को एक सर्वे के मुताबिक 87% पाकिस्तानियों ने कहा था कि मुल्क की सिमत दुरुस्त नहीं है। इस्लामाबाद और गवादर में अवाम सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। आज मुल्क भर से आए ताजरों ने इस्लामाबाद में सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के खिलाफ एहतजाज किया। वफाकी मुलाजिमीन ने तनख्वाहें बढ़ाने के लिए एहतजाज किया। गवादर को हक दो तहरीक के तहत खवातीन ने एहतजाज किया। अवाम मायूस है और अदाद शुमार मायूस कुन है। यही मायूसी हुकूमत की अपनी सफों में भी फैल चुकी है। आज गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने बरतानिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस्लाहात में नाकामी का एतराफ। ये एक बदकिस्मती है कि हम अपने मुल्क में जो जुडिशल रिफॉर्म चाहिए, जो पुलिस रिफॉर्म जिस तरीके की चाहिए, वो शायद हम लाने में अभी तक कामयाब जो है वो नहीं हुए। हुकूमत में शामिल अफराद के साथ हुकूमत की हामी जमातें भी मायूसी का शिकार हैं। कौफ लीग के रहनुमा बरमला इस बात का इजहार कर चुके हैं कि हुकूमत ने अवाम को अजियत का शिकार कर दिया है। हुकूमत की दूसरी इत्तेहादी जमात MQM भी हुकूमती पॉलिसीज को तनकीद का निशाना बना चुकी है। बढ़ती कीमतों और अवाम की मुश्किलात की शिकायत कर चुकी है। अवाम का जीना मुश्किल हो गया है। पूरे मुल्क की अवाम इसमें पिस रही है। उनके लिए 2 वक्त का नहीं, अब 1 वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि वो सहाफी जो तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत के बहुत ज्यादा हामी तस्वुर किए जाते थे, इस बात के लिए बहुत ज्यादा पुरुमीद थे कि गुज़िश्ता हुकूमतों ने तो कुछ परफॉर्म नहीं किया, तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत में आकर परफॉर्म करेगी, वो भी अब मायूसी का शिकार नजर आते हैं। उनकी उम्मीदें भी मध्यम बढ़ चुकी हैं। 22 साल जद्दोजहद के बाद आए तो पता चला इनके वादे, दावे, नारे सब हवाई फायरिंग थी। बढ़ती मायूसियों और हुकूमती कारकर्दगी पर वो शेर बहुत मौजू है। नाज़रीन, कहा था किसी ने कि कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। बात करेंगे तज्जिया निगार जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब से। भट्टी साहब, मायूसी तो हर तरफ है और मैं हैरान इस बात पे हूँ, गवर्नर सरवर मायूस नजर आ रहे हैं, अपने लोग मायूस नजर आ रहे हैं। तो सर ये बताइएगा, टाइम बहुत कम रह गया अगले इलेक्शन में, ये क्या लेकर जाएंगे आवाम के पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, वुज़रा मुल्क में भी रहेंगे तो क्या कर लेंगे? इतने अरसे से वज़ीर-ए-आज़म और वुज़रा 3.25 साढ़े 3 साल का कमो बेशतर टाइम पीरियड हो गया है। महंगाई पहले से ज्यादा, करप्शन पहले से ज्यादा, बैड गवर्नेंस पहले से ज्यादा, इस्लाहात का नाम कोई नहीं। मेरी समझ में नहीं आता, ऐसा लग रहा है कि बादियुल नज़र में जो इस्लामाबाद से इंफॉर्मेशन आ रही है कि वज़ीर-ए-आज़म अख्तर गुस्से में और सीख पा रहते हैं।
خدشہ اطلاعات خبریں یہ ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ ان کے کچھ لوگ دوسری جماعتوں سے یا طاقتور حلقوں سے مل چکے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کی حکومت کو، عمران خان صاحب کی حکومت کو اپنی حکومت کے علاوہ کسی سے خطرہ ہے۔ پی ڈی ایم آپ کو پتا ہے خود تقسیم ہے، لیکن ان کی سب سے بڑی دشمن بیڈ گورنرز، مہنگائی، بے روزگاری اور خود عوام سے کیے ہوئے وعدوں کی تکمیل نہ کرنا۔ اس سے بڑا کرائم ہو نہیں سکتا کہ جب آپ 22 کروڑ عوام کو امید دلائیں کہ میں آ کر آپ کی تقدیر بدل دوں گا، 2 نہیں 1 قانون ہوگا، صحت، تعلیم، پانی سب کچھ ملے گا، اور سب کچھ سے آپ محروم ہو جائیں، تو پھر میرا خیال ہے آدمی اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے۔ ایسے حالات بادی نظر میں نظر آ رہے ہیں۔ اچھا بٹی صاحب، فواد چودھری صاحب کہتے ہیں جی میڈیا اچھی خبریں نہیں دیتا، انہوں نے 2-3 اچھی خبریں شیئر کی، اچھی خبریں تھی، وہ پھر آپ پہ الزام ہے جی، ہم پہ الزام ہے کہ ہم اچھی خبر نہیں دیتے، ہم اچھی خبر دینے جا رہے تھے سر، پھر آگے سے ان کے اپنے محکمے نے خبر جاری کر دی کہ ایس پی آئی انڈیکس، ڈبلیو پی آئی انڈیکس، اوور آل جو انفلیشن ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، میں نمبرز پہلے کوٹ کر چکا ہوں، تو سر مجھے بتائیں نا کہاں سے اچھی خبر لا کے دیں؟ اگر ہمیں پتہ لگتا ہے کراچی میں بے روزگاری سے تنگ آ کے بندے نے خودکشی کر لی ہے، آپ کی مہنگائی دوبارہ جو ہے وہ اسکائی راکٹ ہو چکی ہے، تو پھر اچھی خبر کہاں سے لے کے آئیں؟ دیکھیں علی زیدی یا عارف حمید بٹی کیا کرے جب چینی کی قیمت 3 گنا بڑھ جائے، بجلی کا یونٹ 12 روپے سے 28 روپے آ جائے، جب ایک وقت کی روٹی نہ ہو، گیس کی قیمت 5 گنا بڑھ جائے اور گیس آئی نہ، جب تعلیم غریب آدمی کی خواہش میں بھی نہ آئے، خواب میں بھی نہ آئے، صحت کی سہولتیں آپ چھین لیں، خودکشیاں بڑھنے لگ پڑے، لوگ گردے بیچ کے کچن چلائیں، جب خود ان کے ادارے دیوالیہ ہو، سعودی عرب سے جن شرائط پر قرضہ لیا ہے اور ملک کی مشکلات میں اضافہ کرنا ہوگا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کوئی اچھا کام بتائے۔ ہماری تو خواہش ہے ہم قوم کو اچھی خبریں سنائیں کہ مہنگائی ختم ہو گئی، لوگوں کی قوت خرید بڑھ گئی، بجلی کی قیمت 2018 سے پہلے سے 5 گنا نیچے آ گئی، دودھ خالص ملنے لگ پڑا، پانی صاف ملنے لگ پڑا، صحت کی سہولتیں ملنے لگ پڑی۔ خود آپ وزیر اعظم کہتے ہیں رنگ روڈ پنڈی میں اربوں روپے کی کرپشن ہے، بندہ پکڑتے نہیں۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے ڈسکے کی الیکشن میں تاریخی دھاندلی ہوئی ہے، ان کو آپ گرفتار نہیں کرتے۔ مجھے بتائیں حکومت ان سے نہیں چلتی، ہم اچھی خبر دیں، فیک خبر، فیک نیوز اور فیک بیان ہے تو فیک دعوے غلط ہیں۔ جو آپ نے کہا تھا میں جب آؤں گا پاکستان کی قسمت بدل جائے گی، 2 خاندانوں لٹیرا ہے، 3.5 سال آپ نے احتساب کیا، اپوزیشن کا کرنا چاہیے تھا، ایک کو بھی سزا نہیں آپ دلوا سکے، ایک سنگل کو بھی۔ تو مجھے بتائیں میں اس احتساب کی کیسے تعریف کروں؟ کتنا پیسہ سرکاری خزانے میں آیا ہے، کتنا پیسہ سرکاری خزانے کا خرچ ہوا ہوگا یہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں سر اس احتساب کے نام پہ۔ بٹ صاحب آپ ویل انفارمڈ ہیں سر، یہ جو 3 مہینے وزراء کو روک کے رکھا ہے پاکستان میں، علی صرف ایک بات بتا دوں، نواز شریف جب نیب حراست میں تھے تو اسلام آباد ایک ہسپتال میں لے جایا گیا، 9.5 لاکھ روپے ان پہ اخراجات آئے حکومت پاکستان پہ۔ آپ کو اندازہ پتہ ہے ان کی پروسیکیوشن اور نیب کا منتھلی خرچہ ہے کتنا؟ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ میرے بھائی ہم تو چاہتے ہیں اچھی خبریں سنائیں، آپ اچھی خبریں دے دیں۔ انہوں نے جو ابھی اشتہارات کا ایڈ دیا اپنے دور میں، جو فیک ڈمی اخبارات کو کروڑوں اربوں روپے کے ایڈ دیے گئے، اس کی تفصیل ہی نہیں بتائی۔ وہ بتائے یار آپ فراڈ کرو، میں جھوٹ کو سچ کیسے کہہ دوں؟ آپ اچھا کام، آپ صبح کہہ دینا کہ بجلی 5 روپے یونٹ ہے، غریب آدمی کی تنخواہ کم سے کم 30,000 سے زیادہ ہوگی، ہر ہسپتال میں دوائیں اور علاج فری ہوگا، بچوں کے سکول جیسے پرائیویٹ سکول ہیں 40,000 کے، ہر بچہ غریب کا بچہ پڑھے گا تو ہم ان کو جھولی اٹھا اٹھا کے دعائیں دیں گے، لیکن ان کے جھوٹ کو سچ کہنے کا ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا۔ اچھا بڑے صاحب آپ ویل انفارمڈ ہیں سر، خبر پہ نظر بھی رکھتے ہیں سر، یہ کوئی ویڈیوز کا ذکر ہو رہا ہے، سنا ہے کچھ نئی ویڈیوز آ رہی ہیں، کچھ دبئی کی ویڈیو کا ذکر ہو رہا ہے، یہ کیا کوئی نیا بھونچال آنے جا رہا ہے سر؟ علی چھوٹے بھائی میری خواہش ہے ویڈیو کے گند میں نہ جائیں۔ جب حکومت اور اپوزیشن کے پاس عوام کو دینے کے لیے اچھی چیزیں نہ ہوں، پھر ویڈیو اور آڈیو کے گند میں اپنا بھی منہ کالا کیا جاتا ہے اور دوسروں کا بھی۔ ایسی ویڈیو میرے علم میں ہے کچھ لوگوں کی، پردہ نشینوں کی، کہ میں اور آپ نیشنل ٹی وی پہ چلا نہیں سکتے بلکہ ڈسکس بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں میں بھی تو ہاتھ جوڑ کے اللہ کا واسطہ اس گند سے نکل آئے،
कारकर्दगी का मुकाबला करे, अच्छे कामों का मुकाबला करे। गलीज फौश वीडियो का मुकाबला मुहज़्ज़म माशरों में नहीं होता। नहीं सर, वो बड़ी साहब वो जिस दिन आ गई, लीक हो गई, उस दिन फिर आप और हम शो कर रहे होंगे, क्या हमारे पास तो कोई चारा नहीं होगा उस पर बात किए बगैर? मतलब फिर तो उस टॉपिक ऑफ द डे होगा सर वो। अली देखे, मीडिया खबर रोकता नहीं है, मीडिया का फर्ज है जो हकायक आए हैं लोगों तक पहुंचाइए। मेरी और आपकी बेसिक बुनियादी जिम्मेदारी है बात तक हमारा काम है। अगर ये गंदबाज नहीं आते, एक दूसरे पर गंद उछालते हैं, उसका जिक्र तो होगा। मेरे और आपका कसूर तो नहीं है, मैं तो इनको रोक रहा हूं कि खुदा के वास्ते ये बात आ जाए, वरना मैं और आप खबर देने के लिए तो मजबूर है। हमारा काम बेसिक बुनियादी है, तहकीक करके बगैर और खौफ के लाज के सच दिखाए। अगर इनके सच में फौश वीडियो, नाजेबा वीडियो। भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कमर कस कर मैदान में आ चुकी है। आज सुप्रीम कोर्ट में कंटोनमेंट अराजी पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस की समाअत हुई, जिसमें अदालत की जानिब से सख्त रिमार्क सामने आए। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मियां बिलाल की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल आप सेक्रेटरी दिफा को कहें जो रिपोर्ट जमा कराई है ये दुरुस्त नहीं है। आला फौजी अफसरान को घर देना दिफाई मकासद में नहीं आता। फौजी रियासत की जमीन पर कमर्शियल सरगर्मियां कैसे कर सकती है? चीफ जस्टिस से रिमार्क दिए। रिपोर्ट में लिखा है कि बिल्डिंग्स गिरा दी हैं जबकि वहां बिल्डिंग्स खड़ी हैं। आर्मी और हमारे दोनों के लिए यह सूरत हाल बायस शर्मिंदगी है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सेक्रेटरी दिफा को मुखातिब करते हुए कहा, सेक्रेटरी साहब आप खुद भी जनरल रहे हैं, आपको तो पता होगा कानून की ये नीयत नहीं कि दिफा की जमीन किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल हो। अगर दिफा के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही तो ये जमीन वापस हुकूमत के पास जाएगी। जिस पर सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मियां हिलाल ने कहा कि सर अगर मुझे इजाजत दें तो कुछ अर्ज करना चाहता हूं। स्ट्रेटेजिक मकासद की सलाह का दायरा कार वसी है। कमर्शियल सरगर्मियां भी स्ट्रेटेजिक डिफेंस के जुमरे में आती हैं। अमन के वक्त रफाई मकासद और फौज का मोराल बुलंद रखने के लिए ये सरगर्मियां होती हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, सेक्रेटरी साहब आप ये कह रहे हैं कि कमर्शियल इस्तेमाल डिफेंस मकासद है, तो फिर डिफेंस किसको कहते हैं? क्या सिनेमा, शादी हॉल, स्कूल और घर बनाना दिफाई मकासद हैं? क्वेटा और लाहौर में भी दिफाई जमीन पर शॉपिंग मॉल्स बने हुए हैं। समझ नहीं आ रही वजारत दिफा कैसे इन सरगर्मियों को बरकरार रखेगी। कराची में तमाम गैर कानूनी इमारतें मस्मार करवा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कंटोनमेंट्स की तमाम जमीन असल हालत में बहाल करना होगी। फौज जिन कवानीन का सहारा लेकर कमर्शियल सरगर्मियां करती है वो गैर आईनी है। फौज के तमाम रूल्स और कवानीन का आइन के तहत जायजा लेंगे। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि अगर फौज की गैर कानूनी तामीरात को छोड़ दिया तो बाकी कैसे गिराएंगे? चीफ जस्टिस ने दो टोक कहा कि रियासत की जमीन का इस्तेहसाल नहीं किया जा सकता। फौज मुल्क के दिफा के लिए होती, कारोबार करने के लिए नहीं होती है। चीफ जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि फौज को मामूली कारोबार के लिए अपने बड़े मकासद पर समझौता नहीं करना चाहिए। फौज को अपने इदारे के तकद्दुस का ख्याल रखना चाहिए। फौजी सरगर्मियों के लिए गैरिजन और रिहाइश के लिए कंटोनमेंट्स होते हैं। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा, अटॉर्नी जनरल साहब फौज को कानून कौन समझाएगा? तवील समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा से 4 हफ्ते में अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली है। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर चाहता है, दीजिए इजाजत नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।